کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد کچھ لوگ تو دانتوں کو جو ہے وہ پیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، برش وغیرہ کر لیتے ہیں یا مسواک وغیرہ جو بھی سہولت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں تاکہ جو دانتوں میں لگی ہوئی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دانت صاف ہو جائیں، کوئی کھانے کی چیز اس میں باقی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاہلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے برش یا مسواک یا کولگیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ نہیں کیا جاتا، تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ دانتوں کے اندر کھانا باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ جب کھانا دانتوں میں پھنسا ہوا باقی رہ جائے تو یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اس کے دانتوں میں کھانا پھنسا ہوا ہے اور وہ چیز جو ہے جو کھانے کی ہے وہ چنے کے برابر ہے یا چنے سے زائد ہے، تو دونوں صورتوں میں اگر وہ اسے دانتوں میں سے نکالتا ہے اور اسے نگل لیتا ہے یعنی کہ اسے کھا لیتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر وہ چنے سے کم ہے اور اس نے نکالی، ہاتھ میں لی اور پھر اپنے منہ میں ڈال لی اور نکل گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو سحری ختم ہونے سے قبل آپ جو ہے اپنے دانتوں کو اچھے سے صاف کر لیجئے تاکہ دانتوں میں کچھ لگا ہوا نہ رہ جائے۔ بہت سے لوگ یہ بدگمانی پھیلاتے کہ روزے کے اندر مسواک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، مسواک روزے میں ہو یا روزے کے علاوہ میں ہو، ہر صورت میں سنت ہے، لیکن مسواک کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اس احتیاط سے کرے کہ بھئی مسوڑے جو ہے نا اس کے نہ چھلیں اور خون جمع نہ ہو تاکہ اس کے حلق میں نہ چلا جائے، یا مسواک کے جو ریشے ہیں وہ اس کے حلق میں نہ پہنچ جائیں۔ احتیاط سے، تدبیر سے کرے تاکہ اسے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ البتہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ روزے میں اگر کوئی مسواک کرے گا تو اس کی مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مسواک کرنا سنت ہے، روزے میں مسواک کرے گا اس تو اچھی بات ہے، مسواک کرنے کا جو ثواب ہے اسے وہ بھی ملے گا کیونکہ اس نے سنت پہ عمل کیا، اور سنت پہ عمل کرنا یہ جو ہے ثواب کا کام ہے اور رب قدیر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا محض غلط ہے۔ البتہ دیکھیے، بعض لوگ جو ہے نا برش کرتے ہیں روزے میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ سحری میں کرنے کو بھول گئے تو بعد میں کرتے ہیں برش، تو دیکھیے اگرچہ آپ کتنا ہی احتیاط کر رہے ہیں آپ برش کرنے میں اور اس کے جھاگ وغیرہ آپ کے حلق میں نہیں جا رہے ہیں، تو اگر آپ کسی دن برش کرنا بھول جاتے ہیں تو بعد میں مت کیجئے، اولی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیجئے اچھے سے۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے جو ریزے ہیں، قطرات ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ کے حلق میں پہنچ جائیں، ممکن ہے۔ تو اس لیے علماء نے اسے جو ہے نا مکروہ قرار دیا ہے، روزے کی حالت میں کیا کرنا، برش کرنا، کیونکہ اس سے جو ہے یہ قوی اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم دانت مانجتے ہیں اور جو جھاگ وغیرہ بنتے ہیں وہ ہمارے حلق میں چلے جائیں، اور اگر وہ حلق میں چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مکروہ کس لیے، اسی لیے مکروہ ہے۔ اب وہ دانت مانجے گا تو وہ ایک جو ہے خطرے کا کام کر رہا ہے، خطرے کا کام، خود سے خطرے کا کام کر رہا ہے، اور جب وہ مانجے گا اور حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے فعل سے بچیں جس سے جو ہے آپ کے روزے پہ آنچ آئے اور آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا